آج کی اس ویڈیو میں ہم صبح اور شام کے اذکار کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ ذکر کا جمع اذکار ہے۔ ذکر کا اصل مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ قرآن خود ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا ہے وہ زندہ اور مردے کے مانند ہے، یعنی کہ جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں یاد کرتا ہے گویا کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کا مفہوم ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے ایک انسان اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں کر سکتا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کہ وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ صبح اور شام کے اذکار کی اہمیت اس آیت سے بھی پتہ چل سکتی ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے شیطان بنی آدم کے دل کا چکر لگاتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ غفلت برتتا ہے تو شیطان اسے غلط خیالات سجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جیسا کہ اب ہم قرآن اور حدیث سے یہ جان چکے ہیں کہ صبح اور شام کے اذکار اور ذکر کے کتنے فوائد ہیں، اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اذکار کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اذکار کو پڑھنے میں 10 سے 15 منٹ کا وقت جاتا ہے۔ شروعات میں یہ مشکل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو 21 دن تک لگاتار پریکٹس کرتے ہیں تو وہ چیز ایک عادت بن جاتی ہے، تو ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی اللہ کی اذن سے۔ یہ اس سیریز کا پہلا ویڈیو ہے اور ہم اس میں اذکار کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ ہم روز ویڈیو ریلیز کریں گے جس میں مختلف اذکار کا ذکر ہوگا تاکہ ہم اسے یاد کر سکیں اور اس کے معنوں کو بھی سمجھ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں یہ بات بتائی گئی جس کا مفہوم ہے فرشتے اس انسان پہ بلیسنگز بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ انسان اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں پر اس نے اپنی نماز ادا کی، جب تک کہ وہ اپنا وضو نہ توڑے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تو سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے اللہ اکبر، جس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہمیں 3 بار کہنا چاہیے استغفر اللہ، جس کا معنی ہے کہ میں اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ بے شک آپ سلام ہیں، آپ سلام کے سورس ہیں، بے شک آپ کی ذات بابرکت ہے، آپ جلال اور اکرام والے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے اذکار کا ذکر کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ، تاکہ اس اہم سیریز کی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ ساتھ ہی آپ داہنے سائیڈ میں آئی بٹن کو کلک کر کے ہماری اور بہترین سیریز دیکھ سکتے ہیں، جیسے دجال سیریز اور واٹ از اسلام سیریز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔